بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ہے آپ کو میرے چینل پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ اسٹوری ٹاک چینل۔ تو آج کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو انہوں نے آپ کی دعوت و اذیت و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا ان سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے۔ اپنے سرکشی اور گمراہی سے نہر کی اپنے طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا، اس سے مذاق ٹھٹا کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی ہستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاکیزہ بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت کو چلائی جو سمندر کی موجود کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام اور ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت، بے حیائی اور گفتگو اور قصہ گوئی آرٹ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام کے برابر اور بری باتیں بے حیائی اپنی مجلسوں میں ذرا بھی حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر نہ پسندیدگی کا اظہار کرتے اور نہ کوئی عظت و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی قسم عقل مند دانا انسان کی نصیحت آمیزہ گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے غلط کاموں سے باز آتے اور نہ گزشتہ گناہوں پر ندامت پچھتاوا ہو، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنے آپ میں تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس کے واقع ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کی اور فاسد قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر بھی اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنی عزت والے پیغمبر کو عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور جو جس اصل کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔